آج جھوٹ کی بہتات ہو گئی، لیڈر تک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹ۔ آئین پاکستان میں جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں۔ کمال کی بات ہے، پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں۔ آپ ایک دن میں 1,00,000 جھوٹ بول لیں، کوئی پابندی نہیں قانون کے لحاظ سے، اس لیے کہ آپ کے آئین میں شاید لیڈروں کا پروگرام تھا جھوٹ بولنے کا، اس لیے انہوں نے شیکی نہیں شامل کی۔ آئین پاکستان میں جھوٹ کی کوئی سزا نہیں، جتنے مرضی دغے کی سزا ہے، باقی چیزوں کی ہے، جھوٹ کی کوئی سزا نہیں۔ آپ پرچہ نہیں کرا سکتے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، بولا ہے تو بولتا رہے، سارا ملک بولتا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ زیادتی ہے، یہ کردار کی کجی ہے، جھوٹ، غلط بیانی۔ میں نے مواقع بتلا دی آپ کو کہ کہاں کہاں خلاف موقع بات کرنی جائز ہے، باقی جھوٹ سے کلی طور پہ بچنا۔ ہم جھوٹ بول کے تھوڑی دیر کے لیے عزت کا دفاع کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر ہم تا زندگی ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ کی لذت اور اس کے بعد اعتبار گیا اور ہمیشہ کی رسوائی۔ کیا فرمایا میرے رسول کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مومن ضعیف اور کمزور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن سے گناہ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہو جاتے ہیں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ مومن وہ سارے عیب کرے گا، جھوٹا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آج جھوٹ پہ جھوٹ ہیں، اتنی لمبی درخواستیں ہیں سرکاری محکموں میں، بس ٹھیک ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے لیبل لگ گیا ہے، مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز ادھار لے کے حاصل کر لینی چاہیے، تھوڑی سی تہذیب یورپ سے لے لیتا ہوں، تھوڑی افریقہ سے لے لیتا ہوں۔ تو کنگال ہے، تو فقیر ہے، تو کیوں کسی سے مانگتا ہے؟ آج ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، چند دن پہلے عرس غوث اعظم گزرا، لوگوں کو تاریخ بھی یاد نہیں تھی، بتانی پڑی ہے۔ امام الاولیاء کا عرس گزرے، بھول گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی اسلام کو دے دی، لوگ یوم وصال بھول گئے۔ مولا علی نے سارا خاندان دے دیا، لوگوں کو یوم وصال بھول گیا۔ سیدہ فاطمہ نے جگر کے پاڑے لا کے رکھ دیے، لوگوں کو بھول گیا۔ ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں چھوڑا، بوریے کا لباس پہنا دیا، لوگوں کو یوم وصال بھول گیا۔ قوم تو کدھر چلی گئی؟ کبھی تجھے ویلنٹائن ڈے یاد ہے اور کبھی تجھے اپریل فول یاد ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سارے تہذیب کے انڈے گندے ہیں۔ تو کیوں اپریل فول مناتا ہے؟ تو کیوں ویلنٹائن ڈے مناتا ہے؟ چھوڑ، محمد کا معراج منایا کر یا میلاد منایا کر، چھوڑ دے ان ساری چیزوں کو، یہ گند ہے۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ اور اقبال کہتا ہے سنو، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا۔ یہ اپریل فول کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ جھوٹ کی پریکٹس ہے، یہ جھوٹ کی پریکٹس ہے۔ پچھلے سال 1 اپریل کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو میرے موبائل پہ میسج تھا، حضرت آج لوگ آپ کو جھوٹے میسج کریں گے، پریشان نہ ہونا۔ میں نے اس بچے کو فون کیا، میں نے کہا جو مجھے کرے گا اس کی خبر لوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کو ڈانٹوں گا، پیار والا ہوگا، میری بات مانے گا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں تو یہ ساری چیزیں دے کے یورپ تمہارے اندر سے صداقتیں چھین لینا چاہتا ہے۔ کافر کی تو چال ہے، یہودی کا پلان ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ دوستو یاد رکھو، جو مسلمان ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے بولیے گا مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ مسلمان کا قرآن سچا، اسلام سچا، مصطفیٰ کا فرمان سچا، اور نبی پاک کے غلام بھی سچے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمارا کسی جھوٹے سے تعلق ہی نہیں، نہ ہم کسی جھوٹے بت کو مانتے ہیں، نہ کسی جھوٹے مندر کو مانتے ہیں، ہم سچے خدا کو مانتے ہیں، سچے مصطفیٰ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچوں کو ماننے والے ہم جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔ سچائی کا دامن تھامو، سچے بن جاؤ، کھرے بن جاؤ۔